الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. محترم سامعین کرام، سورۃ القصص کی تلاوت ہو رہی ہے. سورۃ القصص سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 62 سے لے کر کے 67 تک یہ چند آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے ہدایت کی پیروی شروع کر دی، اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش میں لگ گئے، تو ہم کو اس مکے سے ہی اچک لیا جائے گا، ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، ہمارے قافلے محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری آسودگی ختم ہو جائے گی، تجارت اور معیشت سب برباد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی کئی جواب دیے ہیں. تقریباً 4 جوابات دیے جا چکے ہیں. ابھی یہ 5واں جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. دراصل مکہ والوں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو لات ہے، یہ جو منات ہے، یہ عزا ہے اور یہ حبل ہے، جو جھوٹے جھوٹے معبود ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. ان لوگوں نے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر بٹھا رکھا تھا، یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر مضبوطی سے جمع رکھا تھا کہ یہی جو جھوٹے معبود ہیں، ان کے آگے جو ہم جھکتے ہیں، ان سے جو ہم اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان سے جو ہم اپنے حاجات طلب کرتے ہیں، دراصل یہ جو ہم لوگوں کو خوشحالی ہے، یہ امن و سکون ہے، یہ رزق ہے اور یہ جو چودراہٹ ہے، یہ انہی جھوٹے معبودوں کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے. ان کے کرتوتوں کا جو انجام قیامت کے دن ہونے والا ہے اس کو اللہ اسی وقت بتا رہا ہے. اور یہ جو جواب ہے صرف مکہ کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی مشرکین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے معبودوں کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے رستے پر چلتے ہیں اور انہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے یہ ان کے پیر صاحب کا، ان کے بابا صاحب کا اور ان کے فلاں صاحب کا ہی دین ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کو پکارے گا. فَيَقُولُ، اور ان سے پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دنیا میں جو میرے علاوہ تم نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے تھے، جن کے آگے تم سر کو جھکاتے تھے، وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں؟ اگر دنیا میں تم کو کچھ فائدہ مل رہا تھا، اس فائدے کا اصل جو دینے والا تھا اگر وہ جھوٹے معبود تھے تو ابھی بلاؤ ان کو ابھی بلاؤ. اگر ابھی وہ تم کو فائدہ پہنچا دے تو سمجھ لو کہ دنیا میں بھی وہی فائدہ پہنچاتے تھے، اور اگر ابھی تم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے تو سمجھ لو کہ تمہارا جو سوچنا تھا، تمہارا جو عقیدہ تھا، تمہارا جو خیال تھا دنیا کے اندر بالکل بیکار تھا، لغو تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمام چیزوں پر اختیار رکھتا تھا اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ پورے کائنات کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتلایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو پکارے گا. فَيَقُولُ، اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ جھوٹے معبود جو تم نے میرے ساتھ بنا رکھے تھے، میرے شریک کر رکھے تھے، وہ کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. وہ لوگ جن کی
اس دنیا میں اللہ کے ساتھ پوجا کی جاتی تھی، جن کے حکم کو اللہ کے حکم کے آگے سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جن اور انسان دونوں میں شیطان قسم کے لوگ ہیں، دونوں چاہتے ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی چاہت ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا میں ان کی پیروی کی جائے، اللہ کا حکم جائے چولہے بھاڑ میں، ان کی پیروی کی جائے۔ ایسے فرعون قسم کے حاکم لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی نہ کی جائے بس ان کی بندگی کی جائے، ان کی جو بات آ جائے بس اسی پر آمنا اور صدقنا ہو جائے۔ اور اس طرح کے بہت سارے پیر و مرشد بھی ہیں جو جھوٹے جھوٹے بات بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی عبادت میں لگا لیتے ہیں۔ اور بہت سارے شیخ اور علماء بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے سامنے صرف اپنی گدی کو اوپر رکھنے کے لیے، اپنے امیج کو اوپر رکھنے کے لیے اور سب کا بہت بڑا پیر و مرشد بننے کے لیے ایسے کچھ علماء اور مشائخ بھی ہیں جن کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے حکم کے اوپر لوگ نہ چلیں بلکہ وہ جو زبان سے نکال دے بس اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو دنیا میں چاہتے تھے کہ ان کا حکم چلے، ان کی بندگی چلے، اللہ کی بندگی نہ چلے، ایسے تمام لوگ قیامت کے دن موجود ہوں گے، اور ادھر ان کے پیروکار بھی موجود ہوں گے۔ مرشد کے سامنے سر کو جھکانے والے بھی موجود ہوں گے، پیر کے سامنے سر کو جھکانے والے بھی موجود ہوں گے، علماء اور مشائخ کی بات چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا نہیں ہو، ان کی بات کے اوپر کٹ مرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ایسے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے سوال کرے گا کہ تم نے دنیا میں تو ان کی پیروی کی، آج ان کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ آخرت چمکتی ہے کہ نہیں چمکتی ہے۔ ابھی اللہ یہ سوال کرے گا ہی کہ قال الذین حق علیہم القول، ایسے جھوٹے معبود بھی ترت کھڑے ہو جائیں گے، فوراً کھڑے ہو جائیں گے، پیر صاحب کھڑے ہو جائیں گے، حاکم وقت کھڑا ہو جائے گا، گمراہی کی طرف بلانے والے کھڑے ہو جائیں گے، مرشد صاحب کھڑے ہو جائیں گے، شیخ صاحب کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، فوراً کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر کے بولیں گے کہ اے اللہ، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے ان کو ہماری وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، یہ جو گمراہ ہوئے دنیا میں، یہ بات صحیح ہے کہ ہماری وجہ سے گمراہ ہوئے، لیکن دراصل ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، ہم بھی دنیا کے اندر اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی اسی میں فائدہ نظر آیا اور میرے پیچھے چل پڑے۔ آج کیسے لوگ، ہمارے مرشد کی بات ہے ہم اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مان سکتے، ہمارے پیر صاحب کی بات ہے ان کے سامنے ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے، ہمارے شیخ صاحب، ہمارے امام صاحب کی بات ہے اس کے آگے قرآن آئے، حدیث آئے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور بہت سارے فرعون قسم کے حاکم لوگ، ان کے سامنے اگر قرآن کی آیات پیش کی جائے، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کی جائے، ہٹاؤ جی، ہمیں یہاں کے حاکم، ہمیں یہاں کے لیڈر، ہمیں یہاں کے ذمہ دار، ہمیں جو کہتی بس وہی ہوتا، ایسے تمام لوگ قیامت کے دن فوراً بول اٹھیں گے اے اللہ، بات صحیح ہے کہ ہماری وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، لیکن ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، جیسے ہم گمراہ ہوئے ہیں ویسے ہی یہ بھی گمراہ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، ان لوگوں کو بھی اسی میں فائدہ نظر آیا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اگر یہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے والے ہوتے تو ہماری کوئی زور زبردستی نہیں تھی، وہاں پر بہت سارے لوگ ہدایت پر چلنے والے تھے، ہم نے ان کو زبردستی کھینچا نہیں تھا، ان کی مرضی تھی وہ ہدایت کے راستے پر چلے گئے۔ اگر ان کو ہدایت کے راستے پر چلنا ہوتا تو ہم ان کو روک نہیں سکتے تھے، انہوں نے جو گمراہی اختیار کی اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے، جو کام ہم نے کیا وہی کام انہوں نے بھی کیا۔ اے اللہ، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہتے اور یہ بھی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم بھی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، یہ بھی اپنے خواہشات کے نفس کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتلایا، قال الذین حق علیہم القول، جن لوگوں کے اوپر عذاب ثابت ہو گئی ہوگی اور جن کو اللہ کے شریک کیا جاتا دنیا کے اندر، ایسے شیاطین قسم کے جنات اور انسان فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا ہے، لیکن کیسے گمراہ کیا؟ جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا، جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا۔
اور آج ہم ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ پورے دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تبرأنا الیک، ہم آج ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب یہ جھوٹے معبود شیطان، انسان اور اس طرح کے جو دوسرے حکام، پیر، مشائخ، جو جھوٹے معبود اس دنیا کے اندر بنے ہوئے تھے، جب یہ جواب دے دیں گے تو اللہ ان کو پھر سائڈ لگا دے گا، کہے گا کہ اب تم چپ رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی طرف رخ کرے گا، کیونکہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کسی نے ان کو زبردستی نہیں کہا ہے شرک کرنے کے لیے، کسی نے ان کو زبردستی نہیں کہا ہے کہ فلاں پیر فلاں شیخ کی پیروی کرو، کسی نے زبردستی نہیں کہا ہے کہ فلاں حاکم کی پیروی کرو۔ اگر کوئی انسان خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں لگ جائے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے توحید کے رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر سائڈ لگا دے گا اور پھر مشرکین سے پوچھے گا قیل ادعوا شرکاءکم، دنیا میں جو تو نے میرے سامنے کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے حاکم کو، اپنے لیڈر کو، اپنے مرشد کو، اپنے شیخ کو، اپنے امام کو، جس کو بھی تو نے ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، قیل ادعوا شرکاءکم، ان کو پکارو، ان کو پکارو، آج تمہاری مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہاں پر معبود بھی موجود ہیں، ادھر مشرکین بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پکارو، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، ارے بھائی دنیا میں تمہارے سامنے ہم نے سب کچھ کیا، تم کو ہی اپنا ماوا ملجا سمجھا، اپنا پیر و مرشد سمجھا، اپنا امام سمجھا، اپنا شیخ سمجھا، اپنا حاکم سمجھا، اپنا مائی باپ سمجھا، آج کیوں منہ پھیرے جا رہے ہو؟ آؤ ہم کو ہماری مدد کرو۔ فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، لیکن یہ جو معبود صاحب لوگ ہوں گے وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں گے، منہ بند ہو جائے گا، منہ پہ ٹیپ لگ جائے گا، منہ کھل ہی نہیں پائے گا، کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ورأوا العذاب، یہ بھی اپنا انجام دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ رہے ہوں گے، دونوں کو لگ رہا ہوگا کہ اب سامنے جہنم ہے، بس تھوڑی دیر کے اندر میں ہم جہنم کے اندر گرنے والے ہیں، بس کچھ ہی چھنوں میں، کچھ ہی پلوں میں ہم جہنم میں گرنے والے ہیں، ایسا سوچ کر کے گھگی بن چکی ہوگی، ڈر چکے ہوں گے، بالکل حواس باختہ ہو چکا ہوگا ان کا بھی اور ان کا بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب، معبود بھی کمزور اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ بھی کمزور، دونوں اپنا انجام دیکھ رہے ہوں گے، دونوں کے منہ بند ہو چکے ہوں گے اور دونوں اپنے زبان حال سے کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے لو انہم کانوا یہتدون، کاش ہم دنیا میں ہدایت کے رستے کو اختیار کیے ہوتے، کاش ہم ہدایت والے رستے پر چلے ہوتے، کاش ایک اللہ کی توحید کو اختیار کر لیے ہوتے، کاش دنیا میں شرک سے بیزار ہو چکے ہوتے، کاش دنیا میں اللہ کی بندگی کے اوپر کمر بستہ ہو چکے ہوتے۔ دونوں یہی الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، مشرک اور جن کو شریک کیا گیا تھا وہ بھی، عابد بھی اور معبود بھی، دونوں ہی یہی بات بولنا شروع کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے پوچھے گا، بات اتنی پر بس نہیں ہوگی، ابھی تو صرف توحید کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ابھی تو صرف توحید کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم نے ان لوگوں کو کیوں شریک کیا، ابھی تو صرف توحید کی بات ہوئی ہے۔ اللہ آگے مزید پوچھے گا، اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ، اللہ پکارے گا اور پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس نے بھی خواہشات کی پیروی کی، تم نے بھی خواہشات نفس کی پیروی کی، تم بھی اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، یہ بھی اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، لیکن تم لوگ جب یہ ڈرامے کر رہے تھے، جب تم لوگ یہ کرتوت انجام دے رہے تھے، اسی وقت ہمارا رسول بھی آیا تھا، ہمارے رسول نے آ کر کے ضلالت اور ہدایت دونوں کو واضح کیا تھا، گمراہی اور توحید کے نور کو بالکل واضح کر دیا تھا، ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل کھول کے رکھ دیا تھا۔ تم نے رسول کا کیا جواب دیا؟ رسول بھی تو پہنچے تھے، پہلے توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بالکل یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی پوچھے گا، اللہ قبر میں فرشتوں کے ذریعے سے ہی پوچھے گا تیرا رب کون ہے بتا، کون تیرا پالنے والا معبود ہے بتا، کون تیرا رسول ہے بتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کا نام سن لیا تھا قبر میں بول دے گا، نہیں،
جس نے رسول کی رسالت کا اقرار اپنے عملی انداز میں کیا ہوگا زبان سے وہی بول پائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے رب کی بندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا ہوگا وہی کہے گا کہ رب ہمارا اللہ ہے، وگرنہ جو منافقین اور مشرکین ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں 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 کچھ سنتے تھے، ایسا معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کون ہمارا رب ہے، معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کون ہمارا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز قیامت کے دن بھی پہلے توحید کے بارے میں پوچھ لے گا، پھر کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، رسول نے تم کو ہر چیز بتایا تھا، سچائی کا راستہ بھی دکھایا تھا، گمراہی کا راستہ بھی دکھایا تھا، کہا تھا کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، قیامت بالکل آسان ہو جائے گا، اس راستے پر چلو گے تو یہیں سے مشکل شروع ہو جائے گی۔ ماذا اجبتم المرسلین، رسول کی بات کا کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں ہوگا بولنے کے لیے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، کچھ نہیں سوجھے گا کہ کیا جواب دے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت ان کو جواب کے لیے کچھ بھی سوجھ نہیں پائے گا کہ کیا جواب دوں، کیا بولوں، کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایسی دہشت کا ماحول ہوگا کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیں۔ ابھی ہوتا ہے نا کوئی کچھ پوچھا تو ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کیا بولے، بولو کیا کہا جائے ان کے جواب میں، وہاں پر کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات بتانے کے بعد اللہ نے واضح کر دیا اگلی آیت میں کہ یاد رکھو اس پورے کائنات کا خالق و مالک میں ہوں، اس کائنات کے اوپر حکمرانی میری ہے، اور یہ حکمرانی قیامت کے دن بالکل مطلق ہوگی، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آج ہی تم کو توبہ کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے۔ اللہ بالکل شاہانہ انداز میں فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مکہ والو تمہارا اگر یہی کرتوت رہا، تمہارا یہی طریقہ کار رہا تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ ابھی وہ معاملہ ہوا نہیں، اللہ بتا رہا ہے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، لیکن جو آدمی توبہ کر لے گا، وَآمَنَ اور ایمان لے آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کو انجام دے گا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اگر اس روش سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کو انجام دو تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن تم کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ یہاں پر واضح طور پر بتلا دیا کہ صرف ایمان لے آنے سے اور توبہ کر لینے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں، بلکہ عملی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ جو حکم اللہ نے فرض کے طور پر دیا ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے قالب اور سانچے میں ڈھالنا ہوگا، تبھی جا کر کے انسان کامیاب ہوگا۔ محض زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عمل لانا پڑے گا، عمل جو ہوگی وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہوگی تو یقینی طور پر اللہ کے بارگاہ میں انسان کامیابی اور کامرانی کے منزل کو طے کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، یا رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔